सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तज़कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता फरमाया है वो इज्तिमाई दीन है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई इबादत ऐसी हैं जो इनफरादी तौर पर अदा की ही नहीं जा सकती। मसलन कोई आदमी जुमा पढ़ना चाहे अकेले तो अकेले जुमा नहीं होता। कोई आदमी ईद की नमाज पढ़ना चाहे कि भाई मेरा जी चाह रहा है मैं अकेले ही पढ़ लूँ तो अकेले ईद की नमाज नहीं होती। और आम 5-5 वक्ता जो नमाजें हैं वो अगरचे इनफरादन पढ़ने की इजाज़त है, गुंजाइश है, लेकिन अफजल बेहतर मूजिब अजर व सवाब यह है कि आदमी जमात से नमाज पढ़े 5 वक्ता की। चुनांचे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकेले के मुकाबले में जमात की नमाज 27 गुना ज़्यादा सवाब रखती है। और जो अपने घर से बावजू चलकर आएगा मस्जिद, उस पे हर कदम पे जो नेकियां मिलेंगी वो अलग नहीं। तो आप पूरी दुनिया पे नज़र डालिए, किसी भी मज़हब में ऐसी इज्तिमाइयत नहीं पाई जाती जैसे हमारे मज़हब और शरीयत में, जिसका सबसे बड़ा मज़हर हज है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा है, ख़ास जगह पर ख़ास वक्त में अंजाम दिया जाता है। ऐसा इज्तिमा किसी और दीन और शरीयत में नहीं। इसलिए हमें इस पहलू को पेश नज़र रख कर अपनी जिम्मेदारियां बजा लानी चाहिए। हमें मुकल्लफ किया गया है कि अपनी भी फ़िक्र करो और दूसरों की भी फ़िक्र करो। और इतना मुकल्लफ किया गया कि अगर कोई आदमी सिर्फ अपनी फ़िक्र करता रहे, दूसरों की फ़िक्र न करे, तो उससे मुआख़ज़ा होगा। और अगर कोई अज़ाब आएगा
گنہگاروں پر تو یہ بھی ساتھ میں لپیٹا جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا صوفی کیوں نہ ہو۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارے خیر امت ہونے کی ذمہ داری ہی ہے اچھائیوں کو سب جگہ پھیلاؤ، برائیوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اور جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی یہی حکم ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی، بھلائی، تقوی کے کاموں میں آپس میں معاون بن جاؤ، اور گناہ اور برائی پر ہرگز کسی کا تعاون نہ کرو، ظلم کا ساتھ نہ دو۔ تو یہ اجتماعیت ملت کی زندگی کی علامت ہے۔ اجتماعیت کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں ہر آدمی کو دوسرے سے حوصلہ ملتا ہے۔ اکیلے آدمی کام کرے تو ایک مرحلے کے بعد کام سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، فطرت ہے آدمی اکتا جاتی ہے۔ لیکن اگر مل کر کے کام کر رہا ہے تو دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ تجربہ کر لیجئے، آپ کوئی کام اکیلے کریں اور ایک کام ادارہ تنظیم بنا کر کے کریں، اکیلے جو کام ہوگا وہ کچھ دنوں کے بعد جا کے سست پڑ جائے گا۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب ساتھ مل کر کے آپ کام کریں گے تو موقع بموقع تقاضے پیش آتے رہیں گے جس کی وجہ سے کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دین زندہ ہے وہ ان اجتماعی اداروں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اسباب ان کو ذریعہ بنا دیا ہے، دین کی بقا کا، ملت کے تحفظ کا ان کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ فرد قائم ربط ملت ہی سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اجتماعیت ہمارے اندر جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی ہمیں حوصلہ ملے گا، اتنی ہی قوت ہماری بڑھے گی۔ اجتماعیت کا ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ مختلف آراء کا اجتماع ہوتا ہے تو اچھی بات نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ اکیلا آدمی کوئی پلان بنائے، سوچے تو عموماً اس کا ذہن ایک طرف کو چلتا ہے، اچھائی ہو یا برائی۔ لیکن جب 10 آدمیوں میں مشورہ ہوتا ہے تو اس کے سب پہلو سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے ذہن کا انداز الگ ہے، اسی میں سے اچھی بات کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ تو اس اجتماعی اور تنظیمی زندگی کا بہت نمایاں جو فائدہ ہے وہ اجتماع آراء ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم ایک بات کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت مرتبہ تجربہ ہوا اس کا، مدرسے میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی، مگر جب مشورے کی مجلس ہوئی
اور سب پہلو سامنے آئے تو ہمیں خود اندازہ ہو گیا کہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ صحیح نہیں ہے، یہ بات جو نکل کے آئی یہ اچھی ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ المشورۃ حصن من الندامہ وامن من الملامہ، یہ مشورہ کرنے سے بعد میں شرمندگی سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کی ملامت سے بھی حفاظت رہتی ہے کہ بھئی مشورہ تو ہو ہی گیا تھا، بات آئے گی تو سب پہ آئے گی، اکیلے پہ نہیں آئے گی۔ ایک بڑا اہم فائدہ مشورے کا یہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے سے کام کیجئے۔ مسلمانوں کی پہچان بتلائی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بڑے فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مشورے کی وجہ سے۔ انفرادی آپ آرڈر جاری کریں گے تو لوگ مجبوری میں اسے مانتے ہیں، اور وہی آرڈر آپ مشورے میں رکھ کر طے کرا دیں تو سب مان جاتے ہیں۔ تو ایک فائدہ اجتماعی زندگی کا یہ ہے، اور پھر ایک اور بڑا فائدہ، اگر آپ کسی بھی آدمی سے تعاون لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ عملاً آپ کے ساتھ آنے کے لائق نہ ہو، لیکن آپ اس کے تعاون کو مفید سمجھتے ہیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مشورے میں شریک کر لیں۔ کبھی اس کے پاس چلے جائیں کہ حضرت ایسا ہے کہ یہ معاملہ ذہن میں آ رہا ہے، کیا رائے ہے؟ کبھی کبھی اس ایک بات کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ٹل جاتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ ہم نے جا کر کے یہ کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے۔ تو جس آدمی سے آپ نے مشورہ لے لیا اور جسے مشورے میں شریک کر لیا، وہ چاہے آپ کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن مخالفت نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ انہوں نے مجھے کچھ اہمیت دی ہے۔ بعض لوگ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس آپ ان کو کم سے کم اتنی اہمیت دے دیں کہ ہم نے آپ سے کیا ہے مشورہ کیا۔ یہ تمام پہلو اجتماعی زندگی کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کے حکم کو بدل و جان قبول کر لے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ مقدس شخصیت کس کی ہے؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ کے ہر حکم پر جان دینے والے صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں یہ بتائیے؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ بس ہم اپنی ہی چلائیں، یا جو ہماری رائے ہو جائے اب کسی کو اس کا خلاف کرنے کی جو ہے جرأت نہیں ہے؟ اگر یہ نوبت آ جائے گی کسی بھی ادارے میں، جماعت میں، تنظیم میں کہ بس جو حکم ہے نکل گیا اب واپس نہیں ہو سکتا، سمجھ لو کہ اس کا زوال طے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ان میں ایک ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، اور فرمایا کہ ذَلِكَ أَشَدُّهُنْ، آدمی اپنے کو سب سے اچھا سمجھے۔ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے والا اپنے کو اچھا سمجھے۔
میری بات کٹنی نہیں چاہیے. کسی نے اگر خلاف مشورہ دے دیا تو اس سے ناراضگی بٹھا لی, اس سے جو ہے بغض دل کے اندر پیدا کر دیا, تو سمجھ لو کہ اب یہ اس ادارے کی خیر نہیں. اس لیے ہمیں ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے اداروں کو چلانا چاہیے, اور آپس میں تعاون و تناصر کا جذبہ ہونا چاہیے. جو بھی اچھا کام کر رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارا ہی کام کر رہا ہے, چاہے لیبل کچھ بھی لگاؤ, کیونکہ دین نمبر 1 ہے, ادارہ نمبر 2 ہے. ہم سے اگر اس کا تعاون ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی کاٹ نہیں ہونی چاہیے. اور مشترک معاملات میں مل جل کر کے اپنی صلاحیتوں کو دین و ملت کی حفاظت کے لیے لگانا چاہیے. یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. خاص طور پر ہندوستان جیسے ممالک میں ہمیں اجتماعیت کی اور زیادہ ضرورت ہے, اور اس ملی کام کو کوئی آدمی دین سے الگ نہ سمجھے. یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مسلمان آدمی جو لوگوں میں مل جل کر کے رہے, ان کی ضرورت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے, ان کو اچھی باتوں کی تلقین کریں, ان کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ کریں, اور پھر کوئی تکلیف پیش آ جائے ان کی طرف سے تو صبر کرے, یہ اس مسلمان سے بہت بہتر ہے جو الگ تھلگ رہتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب, ہمیں تو مسجد چاہیے, مدرسہ چاہیے بس. ظاہر ہے کہ جب الگ تھلگ رہے گا تو اس سے کوئی, اس کے پاس نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا, تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو جسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت عافیت کا راستہ ہے, پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بڑھاوا ہے. اور کوئی بیچارہ پریشان حال ہے, مقدمے میں پھنسا ہوا ہے, پولیس کی طرف سے پریشان ہے, یا اور کسی آفت میں نعوذ باللہ خدا نہ کرے گرفتار ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے کا آدمی ہو, جو آدمی اس کی مصیبت دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی مصیبتیں دور فرمائے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اسے ہلکا نہ سمجھا جائے. جمعیت علماء ہند ہو یا دیگر اس قسم کے ادارے ہوں جو ملی رفاہی کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والے ہیں. جو حسن نیت کے ساتھ مسلمانوں کے کام آئے گا, انسانوں کے کام آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے. دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ سرخ رو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوگا. اور وہی کام جو کرے گا اسے پریشانیاں تو آئیں گی. جب آپ کام کریں گے تو لوگ آپ ہی کا تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا آ کر. کام ہی نہیں کریں گے تو کون جائے گا. جب آپ کام کریں گے تو آپ 24 گھنٹے تیار رہیں, کب کیا فون آ جائے, کب کون کھڑا ہوا ہے, آرام کا تقاضا ہے, سفر سے آئے ہیں مگر صاحب بات سننی ہے, وہ بھی کہیں سے چل کے آیا ہے. یہی تو صبر علی الازا ہے. دل بدست آور کے حج اکبرس.
اس لیے اجتماعیت ہو اور دین و ملت کی بقا کے لیے جو بھی جد و جہد ہو سکے ہمیں کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے رہا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت اور شکر کی بات ہے۔ یہ جماعت جمعیت علماء ہند اکابر کی امانت ہے، اور یہ جماعتیں ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ ان کی مثال چھپر کی ہے۔ چھپر دیکھا ہے آپ نے، گاؤں دیہات میں چھپر لوگ بناتے ہیں، اور جب بن کے تیار ہوتا ہے تو سارے گاؤں والے جمع ہو کے اسے تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگا کے اٹھاتے ہیں۔ جب وہ لگتا ہے اگر ایک طرف سے اٹھا دو تو دوسری طرف سے ٹوٹ جائے گا، سینکوں کا بنا ہوا ہے، تنکوں کا بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ جماعت سب کے ہاتھ لگانے سے چلتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہاتھ دیکھنے میں ہلکا ہے لیکن وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک، مرکز سے لے کے صوبے تک، صوبے سے لے کے ضلع تک، ضلع سے لے کے اکائیوں تک، ہر ایک کا ہاتھ لگا ہوا ہے اس جماعت پر۔ تو یہ چھپر جماعت کا کھڑا ہوا ہے، سایہ دے رہا ہے، صاحبان بن رہا ہے، اور جو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دے گا وہیں سے جھکنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت، اس امانت کو اور قوت کے ساتھ آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خدمت کے جذبے کے ساتھ اس سے جوڑنا ہے، امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہے۔ دیگر جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو اپنا معاون سمجھنا ہے، ان کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے بہت زحمت فرمائی اور آنے میں ہمارے تاخیر بھی ہوئی، اس پر معذرت۔ اللہ تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔